اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وقد اجیز الوجہان فی قرات الحرمین وحمزہ امن ہو وقانت انا اللیل۔ توجہ فرمائیے، بحث کل سے ہم نے مغنی الادیب کے بارے میں شروع کی تھی اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ مغنی الادیب کے 8 باب ہیں اور پہلا باب جو ہے ہم نے شروع کیا ہے جو کس کے بارے میں تھا؟ مفردات کی تفسیر کے بارے میں تھا۔ مفردات میں سے پہلا حمزے کو شروع کیا ہوا ہے، تو حمزے مفردہ کی 2 طرح کا استعمال تھا، ایک تو منادہ قریب کے لیے بتایا آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ کر رہے ہیں کہ ندا اور استفہام دونوں وجہ جائز ہیں اس آیہ مجیدہ میں۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حمزہ جو ندا کے لیے بھی آتا ہے اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے، یہ جو آیہ مجیدہ میں نے پڑھی ہے امن ہو وقانتن انا اللیل، امن، یہ جو حمزہ ہے اس حمزے میں ندا کا بھی احتمال ہے اور استفہام کا بھی احتمال ہے، دونوں وجہ جائز ہیں۔ حرمین اور حمزہ کی جو قرات ہے ان کے مطابق، ان کی قرات کے مطابق بتاؤں گا کہ حرمین سے مراد کیا ہے، وہ میں ترجمے میں نہ بتاؤں گا۔ عرض خدمت ہی ہے، بالکل درس کے ساتھ رہنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ امن ہو وقانتن انا اللیل، یہ جو حمزہ ہے یہ کس کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، ندا بھی اور استفہام بھی جائز ہے، دونوں وجہ جائز ہیں، حمزہ بھی معذرت ندا بھی اور استفہام بھی، دونوں وجہ اس میں جائز ہیں۔ اچھا، فرا ناوی ہے، فرا کا قول یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں حمزہ ندا کے لیے ہے۔ توجہ کرنا، ہم بہت بڑی کتاب ہے مغنی الادیب نحو کی، اس میں کیل کال ہوگی، پریشان نہیں ہونا کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات نہیں، بڑے درجے پہ آپ بڑے بندے ہو گئے ہو، بھی اوپر والی سطح پہ آپ آ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیہ مجیدہ میں جو عرض کیا ہے 2 احتمال ہیں، ندا اور استفہام کا۔ تو فرا ناوی یہ کہتا ہے کہ حمزہ جو ہے نا وہ ندا کے لیے ہے، فرا کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ ندا کے لیے آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرا کا جو قول ہے اس میں ایک عیب ہے اور 2 اس کے اندر نا خوبی ہیں۔ فرا کیا کہہ رہا ہے؟ امن میں حمزہ ندا کے لیے ہے، ندا کے لیے ہے، تو اس کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ آیا یہ فرا کا جو قول ہے اس میں ایک خرابی پائی جاتی ہے اور 2 اس میں خوبیاں ہیں۔ خرابی کیا ہے؟ فرا کا قول بعید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ندا بغیر یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ندا یا کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ تو کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں ندا بغیر یا نہیں ہے اور آپ حمزہ کو ندا کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، یہ قرآن سے نہیں ملتی بات، آپ کی مطلب ہی ہے۔ قرآن میں ندا بغیر یا نہیں ہے، اس لیے آپ کا جو قول ہے وہ بعید ہے اور اس میں نا مطلب یہ خوبی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا عیب ہے۔ 2 خوبیاں ہیں، 2 خوبیاں بھی ہیں فرا کے قول میں، وہ یہ ہے کہ مجاز کے دعویٰ سے بھی سالم ہے۔ اگر ہم ندا کے قائل ہو جائیں فرا والے قول کے، مجاز کے دعویٰ سے بھی سالم ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ کثرت حذف سے بھی
फरा का कौल सालिम है। तो ये बात हुई ना कि फरा के कौल में एक खूबी है ना इज्तिबा। फरा के कौल में क्या है, तवज्जो, फरा के कौल में एक जो है खराबी है और दो खूबियां हैं। खराबी क्या है, कुरान से नहीं मिलता जी। फरा का कौल कुरान में निदा या के साथ है, कुरान में जो निदा आई है, ठीक है, वो या के जरिए, बगैर या के नहीं है। और आप हमजा के जरिए जो है निदा देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये खराबी है कि फरा का कौल कुरान से नहीं मिल रहा, कुरान में निदा या के जरिए, बगैर या के नहीं है। और खूबी क्या है, खूबी क्या है फरा के कौल में जो कहते हैं निदा के लिए हमजा, मजाज के दावा से भी सालिम है, एक खूबी हो गई। दूसरा, कसरत हाज़्फ के दावा से भी ये सालिम है। थोड़ी वजाहत, मजाज के दावा से सालिम है यानी क्या, अगर हम इस्तिफाम के कायल हो जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये हमजा इस्तिफाम के लिए है, तो फिर इससे क्या लाजिम आता है जान, मजाज, क्योंकि अल्लाह का इस्तिफाम करना हकीकी नहीं है। अल्लाह तो हर चीज को जानता है, अलीम बिज़ात सुदूर है। तो अब अल्लाह मतलब है सवाल करे, ये इस्तिफामी हकीकी नहीं है। अमन हो वकान, तो अगर इस्तिफामी माने तो अल्लाह का सवाल करना हकीकी नहीं है, क्योंकि इस्तिफाम की हकीकत तलब इफाम है। अल्लाह हर चीज को जानता है, बस इस्तिफाम को हामिल करना पड़ेगा मजाज पर, ठीक है, ये बात है। लेकिन अगर निदा के कायल हो गए तो ये मजाज के दावा से हम क्या रहेंगे, सालिम रहेंगे। और दूसरी चीज अजीजों, कसरत हाज़्फ के दावा से भी सालिम है फरा का कौल। वो कैसे, अगर हम निदा की बात ना करें और इस्तिफाम की बात करें तो इस तरह होगा, अमन होवा कानितुन खैरुन अम हाज़ल काफिर। ये सारी तकदीर करनी पड़ेगी। तो इसमें कसरत हज़्फ है, खैरुन हज़्फ हो गई है, और अम भी हज़्फ है, हाज़ल काफिर भी हज़्फ हुआ है। तो कसरत हज़्फ जो है वो लाजिम आ रही है अगर हम इस्तिफाम के कायल हो जाते हैं तो, ठीक है। मैं जनाब अपने दिल की तसल्ली के लिए ना इस बात को फिर दोहरा रहा हूं ताकि मतलब आसान तरीके से पहुंचे, ठीक है। तकरार तो कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइए। वो ये कि इस आये मजीदा में अमन हो कानितुन अना अल-लैल में जो हमजा है, इसमें दोनों वजह जायज़ हैं, निदा और इस्तिफाम। अच्छा, फरा का कौल ये है इस आया मजीदा में कि हमजा निदा के लिए आया है, हमजा निदा करने के लिए है, इस्तिफाम के लिए नहीं है। तो हमने क्या अर्ज किया है वजान, अर्ज किया है कि फरा के कौल में एक खराबी है और दो खूबियां हैं। खराबी ये है कि फरा का कौल कुरान से नहीं मिलता, कुरान में निदा बगैर या के नहीं है, या के साथ है। एक बात हो गई। दो खूबियां कौन सी हैं, खूबियां ये हैं कि अगर निदा के कायल हो जाती हैं, अगर हमजा में निदा के कायल हो जाती हैं तो ये बात मजाज के दावा से भी सालिम रहती है और कसरत हाज़्फ से भी सालिम रहती है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस्तिफहाम के कायल हो गए तो मजाज भी मानना पड़ेगा आपको और कसरत हाज़्फ भी लाजिम आता है। नहीं मजा आया। अगर इस्तिफहाम के कायल हो गए तो क्या लाजिम आएगा, दावा मजाज भी लाजिम आएगा, कसरत हाज़्फ भी लाजिम आएगा, ठीक। लेकिन अगर निदा के कायल हो जाए तो न दावा मजाज लाजिम आता है न कसरत हाज़्फ लाजिम आती, तो खूबियां हो गई। ठीक हो गई बात है जान, तवज्जो फरमाइए। वक़द उजीज़ल वजहाने फी करातिल हरमियैन व हमज़ा, कद उजीज़ा बत्तहकीक दोनों वजह जायज़ हैं,
وجہان یعنی ندا اور استفہام، فی قرات الحرمین و حمزہ، حرمین اور حمزہ کی قرات میں امن ہوا قانتن انا اللیل۔ حرمین کون ہے؟ حرمین سے مراد ابن کثیر اور نافع ہیں، حرمین سے مراد ابن کثیر اور نافع ہیں، چونکہ یہ مجاور مکہ تھے اس لیے ان کو حرمین کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں فی قرات الحرمین و حمزہ کہ ان کی قرات کے مطابق یہ امن ہوا ہے، ورنہ امن بھی نون مشدد کر کے بھی پڑھا گیا ہے، ہم ان کی قرات کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ قد اجیز الوجہان فی قرات الحرمین، دونوں وجہ ندا اور استفہام جائز ہیں، قرات حرمین اور حمزہ امن ہوا قانتن انا اللیل میں امن میں جو حمزہ اس کی بات ہے، ندا اور استفہام اس میں دونوں ہیں۔ وَقَوْلُ الْحَمْزَةِ فِيهِ لِلنِّدَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْفَرَا، قَوْلُ الْحَمْزَةِ فِيهِ، اس آیہ مجیدہ میں حمزہ ندا کے لیے ہے، قَوْلُ الْحَمْزَةِ فِيهِ لِلنِّدَاء، حمزہ اس میں ندا کے لیے، هُوَ قَوْلُ الْفَرَا، یہ جناب فرا کا قول ہے۔ اچھا، وَيُبَاعِدُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّنزِيلِ نِدَاءُ بِغَيْرِ یا، خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ يُبَاعِدُهُ قول فرا کو بعید کرتا ہے، أَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّنزِيلِ، تنزیل یعنی قرآن میں نہیں ہے ندا بغیر یا، بغیر یا کے ندا قرآن میں نہیں ہے۔ وَيُقَرِّبُهُ سلامتُهُ من دعوی المجاز، يُقَرِّبُهُ فرا کے قول کو قریب کرتا ہے، سلامتُهُ من دعوی المجاز کہ فرا کا قول مجاز کے دعوی سے سالم ہے۔ کیوں؟ اذ لا يكون الاستفهام منه على حقیقته منه، یعنی خدا، اللہ سے استفہام بطور حقیقت نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، اللہ پوچھے گا کہ اللہ کو نہیں پتا۔ اذ لا يكون الاستفهام منه، خدا سے استفہام علی حقیقت ہی، حقیقت پر نہیں ہے، پس یہ یہاں استفہام اگر لیں تو مجاز لازم آئے گا۔ وَمِن دعوی کثرت الحذف يُقَرِّبُهُ سلامتُهُ من دعوی المجاز وَيُقَرِّبُهُ سلامتُهُ من دعوی کثرت الحذف، دعوی مجاز بھی عطف ہے، من دعوی کثرت الحذف يُقَرِّبُهُ، فرا کا قول قریب ہے کیونکہ اس کا قول سالم ہے، من دعوی کثرت الحذف، کثرت حذف کے دعوی سے بھی سالم ہے۔ اذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام امن هو قانت خیر ام هذا الکافر، چونکہ تقدیر عند من جعل للاستفهام، تقدیر اس کی نظر میں جس نے حمزہ کو استفہام کے لیے قرار دیا ہے کہ حمزہ استفہام کے لیے، تقدیر کیا ہوگی؟ امن ہوا قانت خیر ام هذا الکافر، یہ ہوگی امن ہوا قانت خیر ام هذا الکافر، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو امن ہوا قانت، وہ جو عبادت کرتا ہے بہتر ہے ام هذا الکافر، یا یہ کافر، توجہ فرمائیں، امن ہوا قانت خیر ام هذا الکافر، معنی کیا بنا؟ آیا وہ جو عبادت کرتا ہے بہتر ہے یا یہ کافر؟ اس کافر سے مراد کیا ہے؟ اے المخاطب بقولی تمتع بکفر کا قلیلا، اس کافر سے مراد جو ہے وہ ہے جو مخاطب ہے اس قول میں تمتع بکفر کا قلیلا میں جو ہے وہی یہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ المخاطب هذا الکافر، یعنی اے المخاطب، کافر سے مراد وہ ہے المخاطب بقولی، جس قول میں جس کو خطاب ہے، تمتع بکفر کا قلیلا،
فحذف شیئان معادل الحمزۃ والخبر، پس دو چیزیں حذف ہو گئی ہیں، معادل حمزہ اور خبر، پس دو چیزیں حذف ہو گئی ہیں، معادل حمزہ اور عزیزو خبر. ٹھیک ہے، توجہ کرنا. خبر کون سی؟ امن ہو وقانت خیرن، وہ جو خیرن ہے نا وہ خبر، اور وہ دوسری جو بات کر رہا ہے معادل حمزہ وہ کون ہے؟ ام. خیرن اور دوسرا ام ہے جو کہ حذف ہوا ہے. لیکن نیچے دیکھو حاشیے میں کہا ہے یہ بل ثلاثت اشیاء حذف شیئان، دو چیزیں آپ کہتے ہیں حذف ہو گئی، نہیں بلکہ تین ہیں. ایک خبر ہے معادل حمزہ ہے اور وہ ام ہے معادل حمزہ، اور ایک تیسری بھی ہے معادل مدخول حمزہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر کیا آگا جان یہ ام جو ہے وہ داخل ہوا ہے. حاضل کافر بھی تو ہے نا، ایک خیر ہے ایک ام ہے ایک حاضر کافر ہے. حاضر کافر جو مدخول ام ہے، ٹھیک ہے، مدخول ام وہ بھی تو ہے نا. تین چیزیں ہو گئیں. صحیح ہو گئی نہیں بات آگا جان؟ مطلب تمام ہو گیا. ابھی اگلی بات ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے، توجہ کرو. مصنف فرماتے ہیں آگا جان اگر ہم اس آیے مجیدہ میں، توجہ کرنا کون سی آیا، ضرور مطلب پہ توجہ رہے. امن ہو وقانتن لیل میں بحث ہماری ہو رہی ہے، ابھی یہ ہو رہی ہے. امن میں جو حمزہ ہے اس میں مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر استفہام کے بھی قائل ہو جائیں تو جو ہے جناب آیا میں تقدیر معادل جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کثرت حذف لازم آ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے. ہم استفہام کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور ایک خبر جو ہے نا اس کو تقدیر میں لے لیتے ہیں. تقدیر معادل جو آپ نے دو تین چیزیں فرض کر لی ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. لاکان تقولا میں بتا رہا ہوں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم استفہام کے قائل ہو جاتے ہیں اس آیہ مجیدہ میں، اور یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کثرت حذف جو آ رہا ہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک خبر کو مقدم کریں گے. وہ کیا ہے؟ کمن لیس کذالک. توجہ ہے، یعنی کیا ہوگا؟ امن ہو وقانتن لیل کمن لیس کذالک، کیا وہ جو رات میں عبادت کرتا ہے اس کی طرح، کمن لیسا کذالک اس کی طرح ہے. لیسا کذالک جو ایسا نہیں ہے جو رات کو کھڑے ہو کر عبادت نہیں کرتا، وہ ایک جیسے ہیں. امن ہو وقانت کمن لیسا کذالک، کیا وہ جو مطیع ہے فرما بردار ہے اس کی طرح ہے کمن لیسا کذالک جو ایسا نہیں ہے. کمن لیسا کذالک ہی اس کی کیا ہو جائے؟ خبر ہو جائے، بے اعتبار متعلق یہ خبر ہو جائے. کمن لیسا کذالک کس کی؟ امن کی. امن ہو وقانت کمن لیسا کذالک. ٹھیک ہے، تو کوئی کثرت حذف لازم نہیں آ رہا اور ہم استفہام کے بھی قائل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم جناب سوال کرتے ہیں، توجہ کرو. جو یہ بات کر رہا ہے یعنی مثلا مصنف ہیں ان کو کہتے ہیں اگر صاحب یہ کہاں سے بات آپ کر رہے ہو؟ کوئی آپ کے پاس دلیل کہ یہاں اس استفہام مان کر ایک خبر کمن لیسا کذالک آپ مقدر کر رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کی آپ کے پاس اور دلیل؟ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، اس میں بھی جو خبر ہے کمن لیسا کذالک ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، صدوری علم جاری کر رہا ہوں کہ بھائی اس میں استفہام مان لیں کمن لیسا کذالک کہہ دیں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اس میں بھی یہی ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، افمن ہوا قائم علی کل نفس کمن لیسا کذالک، یہ افمن ہوا قائم جو ہے اس کی یہ خبر ہے. کمن لیسا کذالک
تقدیر میں ہے. مطلب یہ ہے کیا وہ جو ہر نفس کے اوپر قائم ہے, جو انہوں نے کمایا ہے, کسب کیا ہے, ہر نفس کے اوپر وہ جو قائم ہے, کیا وہ اس کی طرح ہے؟ کمن لیس کذالک, جو ایسا نہیں ہے. کیا وہ جو ہر نفس کے اوپر قائم ہے اس کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا یہ خبر بنا لیں افمن کی, یا کہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس لم یوحدو, کیا وہ جو ہر نفس پر قائم ہے اس کو لم یوحدو, انہوں نے یگانہ اس کی پرستش نہیں کی. ٹھیک ہے, لم یوحدو یعنی انہوں نے اس کی کیا شاباش پرستش نہیں کی. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ جی جناب علی, یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے. توجہ فرماؤ. وَلَكَ أَن تَقُولَا, آپ کے لیے ان تقولا کہ آپ کہیں لا حاجت الی تقدیر معادل فی الآیہ, آیہ میں معادل کے فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَكَ أَن تَقُولَا, آپ کے لیے ہے کہ ان تقولا تم کہو لا حاجت الی تقدیر معادل فی الآیہ, آیہ میں معادل کی ضرورت, آیہ میں معادل کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لے صحت تقدیر الخبر بنحو کمن لیس کذالک, کیونکہ خبر کو فرض کرنا صحیح ہے جیسے کمن لیس کذالک, البتہ بے اعتبار متعلق یہ خبر ہو کمن لیس کذالک. کس کا مطلب؟ امن ہوا قانت آناء اللیل کمن لیس کذالک, کیا وہ جو رات کے لمحات میں عبادت کرتا ہے اس کی طرح ہے کمن لیسا کذالک, جو ایسا نہیں ہے. بس ایک خبر یہ کمن لیسا کذالک, یہ تقدیر میں لے لیں, استفہام کا بھی لے لیں, کثرت حذف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتا رہے ہیں. اچھا جی یہ کہاں سے ہے, کوئی دلیل؟ وَقَدْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ, ناویوں نے فرمایا ہے فی قَوْلِهِ, اللہ کس قول میں؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء. توجہ فرما رہے ہو جی آغا جان؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس, ٹھیک ہے, یعنی آیا وہ, من سے مراد نہ خدا ہے, من سے مراد خدا ہے. افمن ہوا قائم یعنی وہ جو خدا ہے, ہوا قائم علی کل نفس, جو ہر نفس اور ہر انسان کے اوپر قائم ہے, بما کسبت, جو اعمال اس نے کسب کیے ہیں. ٹھیک ہے, وجعلوا للہ شرکاء, بتاؤں گا ان التقدیر کمن لیس کذالک. دوبارہ کیا کہو گے؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس کمن لیس کذالک. تو مجھے فرمائی کیا وہ جو ہر نفس پہ قائم ہے, ٹھیک ہے, جو اس نے کسب کیا ہے, یہ اس کی طرح ہے کمن لیسا کذالک, جو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور لم یوحدو, یا اس کو یگانگا اور تنہا جو ہے نہیں عبادت کی, اور لم یوحدو, یا اس کو تنہا اس کی عبادت نہیں کی. یہ خبر بنائیں کمن لیسا کذالک یا لم یوحدو. افمن ہوا قائم علی کل نفس کمن لیسا کذالک, یہ یا کہو لم یوحدو, کیا وہ جو ہر نفس پر قائم ہے لم یوحدو, اس کو تنہا اس کی عبادت نہیں کی. ٹھیک ہے, وَيَكُونُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ معطوفاً علی الخبر علی التقدیر الثانی. توجہ, وَيَكُونُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ, جو آیا میں ہے نا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ, یہ کیا ہے؟ معطوفاً علی الخبر, یہ خبر پر اس کا عطف ہے, علی تقدیر ثانی, بر فرض ثانی, بر فرض ثانی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ کا عطف ہے خبر پر بر فرض کے وہ دوسری تقدیر ہم لیں, کون سی؟ لم یوحدو. توجہ فرمائیے,
अफमन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन लम युवाहिदू वजअलू लिल्लाहि शुरका, अगर खबर ली ना लम युवाहिदू तो जअलू लिल्लाहि शुरका जो है इसका अत्फ हो जाएगा लम युवाहिदू पे, ये बता रहे हैं। जअलू लिल्लाहि शुरका मातूफ होगा अलल खबर अला तकदीर सानी, खबर पर अत्फ होगा बर फर्द सानी यानी लम युवाहिदू। ठीक है। सवाल अगर हम खबर का मान लैसा कज़ालिक मानते हैं तो जअलू लिल्लाहि शुरका का वहां अत्फ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सवाल भाई अगर हम खबर माने का मान लैसा कज़ालिक व जअलू लिल्लाहि शुरका का इस पर अत्फ करें, नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। फिर जअलू लिल्लाहि शुरका मुस्तानफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर इसका का मान लैसा कज़ालिक पे अत्फ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अत्फ और मातूफ में मुनासबतें मानवी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं है कोई कहीं की बात हो और फिर कोई कहीं की हो, नहीं, अत्फ मातूफ में तनासुब भी तो होना चाहिए ना मानने के एतबार से। माना करके देख लो, माना ही फिट नहीं होगा, सही है। का मान लैसा कज़ालिक वजअलू लिल्लाहि शुरका का अत्फ करके देखो, अलग अलग मतलब है। लेकिन अगर इस पे करते हो तनासुब है, लम युवाहिदू वजअलू लिल्लाहि शुरका का अत्फ करे ना तो तनासुब है। ठीक है। यानी क्या, अफमन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन, क्या वो जो हर नफ्स के ऊपर कायम है, लम युवाहिदू उसको मुवाहिद नहीं जाना, वजअलू लिल्लाहि शुरका और उस अल्लाह के शरीक करार दिए। ठीक है, तनासुब है। ठीक हो गया मेरे अजीज़ो बात। अब इसके बाद शुरू हो रहे हैं हमजा के अहकाम। नहीं कहा था ये जो किताब है हमारी मुफरदात की तफसीर और उनके अहकाम के बारे में है, तो अब हम अगली बात आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह आगे करेंगे। ठीक है ना, कि हमजा के अहकाम के बारे में इसको हम अलग दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामती हो मेरे अजीजों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।